السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امین الدین شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ کا کام۔ دوستو، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو میں آج جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے والا ہوں وہ ویڈیو ہے 3 دن اللہ کے راستے میں 3 دن لگانے کی اہمیت۔ یہ بیان ہے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا۔ پہلے بیان سنتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنا ریئیکشن دوں گا انشاءاللہ۔ ثمامہ ابن عسال ایسے کفر و شرک پر جمے ہوئے، یہ کسی طرح ایمان لانے کو تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ کا طریقہ تربیت 3 دن مسجد میں باندھ کر رکھا اور روزانہ آ کر پوچھتے تھے ثمامہ کیا ارادہ ہے؟ اور ثمامہ یہ کہتے ان تقتل تقتل ذا دم وان تنع تنع علی شاکر، اگر آپ قتل کر دیں تو آپ کو کی اختیار ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہوں، اور اگر آپ احسان کریں تو میں آپ کے احسان کا قدردان ہوں۔ فرمایا نہیں، اس کو ابھی اور رہنے دو۔ ایک آدمی قتل ہونے کو تیار ہے، مال دینے کو تیار ہے، جو چاہے منہ مانگی قیمت میری دے دیں آپ، مگر میں اسلام قبول نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دیں۔ فرمایا نہیں، ابھی یہ پکا نہیں ہے، اسے رکھو ابھی مسجد میں۔ اگلے دن پھر تشریف لائے، پھر آ کر پوچھا ثمامہ کیا ارادہ ہے؟ وہی جواب، یا مجھے قتل کر دیں یا مال لے کے چھوڑ دیں۔ فرمایا ابھی اور رہنے دو، اس کو مسجد کے ماحول میں رہنے دو۔ تیسرا دن ہوا، پھر پوچھا ثمامہ کیا ارادہ ہے؟ کہ نہیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ جب تیسرے دن کی شام ہو گئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اس کا وقت پورا ہو گیا مسجد کا، ابھی سے کھول دو۔ ابھی تک کام کرنے والے ساتھی اللہ کے راستے میں، عمل کے ماحول میں 72 گھنٹے سے روزہ لگانے کو ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ اتنا وقت ذکر و عبادت میں، اتنا وقت دعوت میں اور مسجد کے ماحول میں، اتنا وقت فرشتوں کے پروں میں مستقل گزارنے سے میرے 27 دن کا کے گناہوں کا، میری غفلت کا، میری نمازوں کے قضا کرنے کا، اس سارے 27 دن کی ظلمتوں کا علاج ان 72 گھنٹوں میں ہے۔ ابھی تک نہیں سمجھے، موڈ ہوا نکل گئے، نہ ہوا نہ صحیح۔ مولوی اصطفیٰ فرماتے تھے اس راستے میں نکلنے کا اصل مقصد ایمان عبادات میں کمال پیدا کرنا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ بات یقینی ہے۔ صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کی محنت سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قرب کے برابر نہیں ہے۔ اس سے صحیح حدیث ہے، منتخب نے اس کو نقل کی ہے۔ محنت کیا ہے؟ اگر تبلیغ کو کوئی پروگرام سمجھو گے تو یہ کہہ کر چھوڑ دو گے کام یہی نہیں اور بھی کام ہے، اور اگر اصلاح و تربیت کو، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کو، اس غرض کو صحابہ کی محنت سے جوڑو گے تو صحابہ ایسی جماعت ہیں کہ شاید کوئی ایسا بدبخت مسلمان ہو جو صحابہ کو صحابہ نہ سمجھتا ہو، ورنہ امت صحابہ پر جمع ہو جائے گی، بعد کی شخصیتوں کے طریقوں پر امت جمع نہیں ہوگی، صحابہ پر امت جمع ہو جائے گی۔ صحابہ اس امت کے اول ہیں، ان کا عمل ان کے زمانے کے لیے نہیں ہے، ان کا عمل قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ثمامہ بن عسال جو 3 دن پورے ہو گئے، فرمایا اس سے چھوڑ دو، اس کا وقت پورا ہو گیا مسجد کا۔ یہ وہاں سے نکلے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے، آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ میں عرض کر رہا کہ اصل کام یہ تھا
کہ امت کو دعوت صرف پیغام پہنچانے کے لیے نہیں تھی، دعوت ماحول میں لانے کے لیے ہے، دعوت اس کو اس کے ماحول سے نکالنے کے لیے ہے۔ آپ اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں، آپ کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ میرے گھر میں آئیں، کھانا تقسیم کر دینا، یہ تو فقراء کی ضرورت ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں لوگ میرے گھر میں آئیں، چاہے 2 لقمے کھا لیں، آپ تشریف لائیں۔ سوچو اپنے گھر میں بلانے کی کیسی کیسی لوگ کوششیں کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، آپ کو میرے گھر آنا ہوگا، میرے یہاں تقریر ہے۔ ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے مساجد کو متعین کیا ہے۔ قرآن نے کھول کر کہا ہے کہ ایمان والے مسجدوں کو اعمال دعوت سے، اعمال عبادت سے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہے، ایمان والے مسجد کو اعمال دعوت سے، اعمال عبادت سے آباد کریں گے، یہ ایمان والوں کا کام ہے، مشرکین اس سے مستثنیٰ ہیں، قرآن نے اسی طرح کہا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں یہ ایمان کے حلقے، یہی علم کے حلقے ہیں، اور یہی اللہ کی یاد دلانے کے حلقے ہیں، یہی آخرت اور جنت دوزخ کے تذکروں کے حلقے ہیں، اور یہ ایمان کے بڑھنے کے، ایمان کی تقویت کے یہ اسباب ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا بیان حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا۔ 3 دن اللہ کے راستے میں لگانے کی کتنی زبردست اہمیت ہے کہ ایک قصہ بتایا صحابی کا کہ جب ان کو گرفتار کر کے لایا، ان کو مسجد میں اندر پلر سے باندھ دیا یا کھمبے سے باندھ دیا، مسجد میں رکھا ان کو، اور ان سے پوچھا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، دعوت دی، تو انہوں نے انکار کر دیا، قتل ہونے کو تیار ہے لیکن اسلام لانے کو تیار نہیں۔ پھر ان کو مسجد میں رکھا، پھر دوسرے دن پوچھا تو دوسرے دن بھی ان کا یہی جواب ہے، یا تو مجھے قتل کر دو یا مجھے چھوڑ دو۔ تو اب بندہ جو ہے قتل ہونے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام قبول نہیں کر رہا۔ پھر تیسرے دن پوچھا، ان کا یہی جواب۔ پھر تیسرے دن شام کو جو ہے ان کو نکالا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس کو جو ہے اب مسجد سے نکالو۔ اب وہ آدمی جو ہے مسجد سے نکلا، غسل کیا، پاک صاف کپڑے پہنے، اور جو ہے اس نے دوبارہ مسجد میں آ کر کلمہ شہادت پڑھ لیا، یعنی کہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایسا انسان جو قتل ہونے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام لانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ آدمی جب مسجد کے ماحول میں رہا، 1 دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن پورے رہا، تو مسجد کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کا دل بدل گیا، اور جو ہے وہ انسان اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ 3 دن کی اہمیت ہے مسجد میں رہنے کی، اسی لیے تبلیغ میں نکالا جاتا ہے 3 دن کے لیے۔ آج کل جو ہے ہم آج تک اس بات کو سمجھے نہیں ہیں، دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم جو ہے اس بات کو سمجھے نہیں ہیں، ہم 3 دن پورے نہیں لگاتے، 72 گھنٹے ہم پورے نہیں لگاتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی 3 دن کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس سے دل بدلتے ہیں انسانوں کے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے مسجد کے اندر رہنا چاہیے، جماعت میں نکل کر، اور جب دعوت دینے جائیں، گشت کرنے جائیں تبھی باہر نکلیں، ورنہ مسجد کے اندر رہیں۔ اس سے کیا ہوگا، ہمارا دل بدلے گا۔ اور پورے 3 دن لگائیں، 3 دن سے کم نہیں لگائیں، کیونکہ 3 دن کی کتنی بڑی اہمیت بتائی ابھی حضرت نے۔ تو یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا ہے کہ ہمارے 72 گھنٹے پورے لگ جائیں۔
72 گھنٹے 5 منٹ ہو یا 72 گھنٹے 10 منٹ ہو، یعنی اوپر ہو 72 گھنٹے سے، 72 گھنٹے سے نیچے نہ لگائیں ہم۔ تو جس دن اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے نکلیں، ٹائم دیکھ لیں، اتنے بجے نکلا تھا میں، دوسرے دن اتنے بجے 1 دن ہو گیا، اور جو ہے تیسرے دن 2 دن ہو گئے، اور چوتھے دن 3 دن ہو گئے، اتنے بجے ہی وہ 3 دن پورے ہو جائیں گے، یعنی 72 گھنٹے پورے ہو جائیں گے۔ تو اس 10-15 منٹ زیادہ لگا دیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ زیادہ لگا دیں، لیکن کم نہیں لگنا چاہیے۔ تو اس کی ہم سب لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔